ایک بیج آپ زمین میں بوتے ہیں تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اور ارب تو آپ کو پتہ ہے کتنا، 6 ارب گنا بڑا درخت۔ یہ میدا دیکھ لیں کیا چیز ہے، گوشت کی چیز بنائی ہے، آپ اس میں جناب بوٹی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل جاتی ہے، آپ سبزی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل، ایسا تیزاب کا سسٹم رکھا ہے اور سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ صرف دل کو دیکھ لیں آپ، 1 لاکھ دفعہ روزانہ سر دھڑک رہا ہے، اور خالی دھڑک نہیں رہا سر، 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے پورے جسم کے اندر، اور جسم میں نسوں کی جو لینتھ ہے نا سر، وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی اگر نسیں جوڑی جائیں نا تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں جی۔ 1 لاکھ کلومیٹر بنتا ہے، یعنی صرف میری نسیں ایسے جوڑی جائیں نا تو 40,000 سرکمفرنس ہے زمین کا، یعنی زمین پہ آپ یہاں سے چلیں اور گول پورا چکر کاٹ کے یہاں آئیں تو 40,000 کلومیٹر ہے، اور یہ ساری نسوں کے اندر خون جاتا ہے۔ اور سر یہ تو بھی صرف نسیں ہیں، یہ نسوں میں جو خون جاتا ہے نا یہ آگے پھر ہمارے جسم کے سیلز تک پہنچتا ہے، اور سر سیلز کی تعداد جو ہے نا وہ لاکھوں میں نہیں ہے، وہ کروڑوں میں بھی نہیں ہے سر، وہ اربوں میں بھی نہیں ہے، 100 ٹریلین سیلز ہر بندے میں موجود ہے۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ آنکھیں تو سمجھ سے باہر ہیں کہ اس کے اندر تو شیشہ ہے، گوشت میں کوئی ایسی چیز نہیں جو شیشہ بنا دے، شیشہ بھی بن جاتا ہے، اور خالی بنتا نہیں ہے، اس کے اندر بنائی ہے۔ صرف آنکھ میں بولوں نا میرے بھائی 1 گھنٹہ چاہیے، یہ آنکھ کیا چیز بنا دی ہے، پھر پھیپڑے ہیں، گردے ہیں، جگر ہے، ایک بندے کی یہ چیزیں کنسیڈر کریں تو انسان یہ میریکل ہے، یعنی انسان خود بہت، یہی تو اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے تم چیخ اٹھو گے کہ اللہ حق ہے۔ سر لوگ کہتے ہیں نا وائرس بڑا خطرناک ہے، بیکٹیریا، سب سے خطرناک وائرس جو ہے نا یہ انسان ہے، اس سے خطرناک کوئی بیکٹیریا نہیں ہے۔ ہزاروں وائرسز اور بیکٹیریاز جو ہے نا وہ روزانہ انسان کے ہاتھوں مر جاتے ہیں، لاکھوں، جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے، ادروائز تو یہاں آئے دن جناب وبائیں پھیلی ہوں انسان ماری جائیں، ہمارے اندر اللہ نے ایسا سسٹم رکھ دیا ہے کہ جب وائرسز یا بیکٹیریاز جاتے ہیں وہ تو کبھی کبھار انسان بیمار ہوتا ہے نا، ورنہ یہ تو جا رہے تو روزانہ تھوک کے حساب سے، وہ سسٹم اس کی مخالفت کرتا ہے، ان کو مار دیتا ہے۔ یہ میدا دیکھ لیں کیا چیز ہے، گوشت کی چیز بنائی ہے، آپ اس میں جناب بوٹی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل جاتی ہے، آپ سبزی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل، ایسا تیزاب کا سسٹم رکھا ہے اور سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے، سب کچھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا مینج کیا ہے۔ اب یہ صرف دل کو دیکھ لیں آپ، 1 لاکھ دفعہ روزانہ سر دھڑک رہا ہے، 1 لاکھ دفعہ روزانہ بغیر کسی بیٹری کے، اور خالی دھڑک نہیں رہا سر، 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے پورے جسم کے اندر، یہ کوئی یو پی ایس بھی نہیں کام کر سکتا، ایک بندے کا دل نہیں چلایا جا سکتا، اتنا خرچ، یہ وینٹیلیٹر پہ دیکھیں نا کتنا خرچہ ہوتا ہے، روزانہ کا 1,00,000 1.5 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں، اس میں بندہ زندہ نہیں رہتا، صرف دل کو مصنوعی طور پہ چلا رہے ہوتے ہیں، میڈیکلی اس کی موت ہو چکی ہوتی ہے، اور جسم میں نسوں کی جو لینتھ ہے نا سر، وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی اگر نسیں جوڑی جائیں نا تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں جی۔ 1 لاکھ کلومیٹر بنتا ہے، یعنی صرف میری نسیں ایسے جوڑی جائیں نا تو 40,000 سرکمفرنس ہے زمین کا، یعنی زمین پہ آپ یہاں سے چلیں اور گول پورا چکر کاٹ کے یہاں آئیں تو 40,000 کلومیٹر ہے، 2 چکر 2.5 چکر کاٹے جائیں گے ایک بندے کی نسوں کو جوڑنے کے، اور یہ ساری نسوں کے اندر خون جاتا ہے، اور سر یہ تو بھی صرف نسیں ہیں، یہ نسوں میں جو خون جاتا ہے نا یہ آگے پھر ہمارے جسم کے سیلز تک پہنچتا ہے، اور سر سیلز کی تعداد جو ہے نا وہ لاکھوں میں نہیں ہے، وہ کروڑوں میں بھی نہیں ہے سر، وہ اربوں میں بھی نہیں ہے، 100 ٹریلین سیلز ہر بندے میں موجود ہے، 1 ٹریلین جو ہے نا وہ 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے، اور ارب تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے،
کڈی خطرناک شے ہے عرب. 1000 ارب ہو تو 1 ٹریلین بنتا ہے. تو 100 ٹریلین سیلز ہر بندے کے اندر موجود ہے, ایک ایک بندے کے. ان کے اندر آکسیجن جاتی ہے, اس کی ڈویژن ہوتی ہے, اور اگر یہ خلیوں کی ریپروڈکشن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر بن جائے. سر ایک انسان کے 100 ٹریلین سیلز ان کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے کہ یہ صحیح کام کریں. پوری دنیا کے انسان مل کے بھی خلیے کا حساب رکھ سکتے ایک بندے سے. کس نے حساب رکھا؟ اللہ. 100 ٹریلین سیلز. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہو, کتنے 30 ملک انگلینڈ جیسے, اور 30 کے 30 صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں اس کے اوپر, ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا وہ 100 ٹریلین سیلز بنتے ہیں, جو ایک بندے کے اندر اللہ نے رکھ دیا. اور سر یہ سیلز آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی اینٹ یا بجری ہے. ایک ایک سیل جو ہے نا اس کے اندر پورا ایک پاور سسٹم ہے. ایک اگر سیل بنانا پڑ جائے, نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اس کے اندر جتنے سسٹم ہیں. جی زندگی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, زندگی تو کوئی ڈال ہی نہیں سکتا, اس کے اندر جو سسٹمز لگے ہیں ساری کی ساری. اور یہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے سر, ایک انسان کی, اور یہ صرف سیلز کی بات ہو رہی ہے. ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ سیلز کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کن سیلز نے آنکھیں بننا ہے, کس نے گردے بننے ہیں. یہ سیلز تو ایک جیسے ہی ہیں. یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کہ یہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اس نے کچھ عرصے بعد ڈیسیژن کرنا ہے کہ اس نے اتنے سیلز نے مل کے گردہ بنا دینا. اور سر گردہ اس کا بھی فنکشن بھی بنانا ہے سر, خالی گردہ نہیں بنانا, اس نے دل بنا دینا ہے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ آنکھیں تو سمجھ سے باہر ہیں کہ اس کے اندر تو شیشہ ہے. گوشت میں کوئی ایسی چیز نہیں جو شیشہ بنا دے, شیشہ بھی بن جاتا ہے. اور خالی بنتا نہیں ہے, اس کے اندر بنائی ہے. صرف آنکھ میں بولوں نا میرے بھائی 1 گھنٹہ چاہیے, یہ آنکھ کیا چیز بنا دی ہے. پھر پھیپڑے ہیں, گردے ہیں, جگر ہے. ایک ایک بندے کی چیزیں کنسیڈر کریں تو انسان یہ میریکل ہے. یعنی انسان خود بہت, یہی تو اللہ تعالیٰ فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ان قریب زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے تم چیخ اٹھو گے کہ اللہ حق ہے. آپ دیکھیں جناب کتنا اونچا ہوتا ہے وہ درخت اس کا کھجور کا, اس کے اوپر جا کے کھجوریں ہیں, اور پھر کس طرح لوکیٹ ہوئی ہیں. یعنی وہ اگر اتار دیجئے نا دوبارہ ان جگہوں پہ ایلفی سے آپ لگانا شروع کریں تو آپ کے کتنے دن لگ جائیں. کس طریقے سے ان کو مینج کیا ہوتا ہے, یعنی گچھے کی فارم میں ہوتا ہے نا, یہ الل ٹپ تو نہیں پڑی ہوئی, ہر ایک کی لینتھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تبھی وہ گچھا بنتا ہے نا. ادروائز ایک جیسی ہو تو وہ گچھا اس طریقے سے بن نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ بتا ہے گچھوں کی شکل میں کھجور. یہ صرف کھجور کی ابھی صرف فزیکل اپیرنس کی بات ہو رہی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ ڈسکس ہی نہیں کر رہا کہ اس کے اندر ذائقہ جو رکھ دیا ہوا ہے سر. اور پھر اس کے اندر سے جو کھجور کے اندر سے گٹھلی نکلنی ہے اس سے ایک اور درخت بن جانا ہے. سر ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ جتنی انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی. یہ سیڈ خود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے. ایک بیج آپ زمین میں بوتے ہیں تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اور ارب تو آپ کو پتہ ہے کتنا, 6 ارب گنا بڑا درخت اس ایک بیج. اور یہ بیج تو آپ کو صرف نظر آ رہا ہے نا, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی, ایک بیج نہیں بن سکتا. آپ کو تو یہ بے قدر نظر آ رہا ہے, لیکن سر اس بیج کے اندر وہ ڈیٹا ہے, ایک ایک چیز پروگرام ہے کہ اس سے جو درخت بننا ہے اس کے پتوں کا کلر کیا ہوگا, اس کے تنے کا سائز کیا ہوگا, اس سے فروٹ کون سا اگنا ہے, اس فروٹ کے پکنے کی ٹائمنگ کیا ہوگی. ایک ایک جو ڈیٹا ہے نا وہ یہ ہارڈ ڈسک, یہ بیج ہے. اور سر آپ نے تربوز کبھی کاٹا ہے, اس کے اندر سے کتنے بیج نکلتے ہیں. آج کا سردیاں امرود کھایا ہے, کتنے بیج نکلتے ہیں. ایک ایک بیج کے اندر کروڑوں امرودوں کا ڈیٹا موجود ہے. ظاہر ہے کہ جی آپ ایک بیج کو بوئیں گے تو ایک اور درخت نکل آئے گا سر, اس کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں
امرود لگیں گے ایک دفعہ نہیں، آپ توڑیں گے اگلے سیزن میں پھر لگ جائیں گے. وہ نکلا کس سے ہوا ہے؟ ایک بیج سے. اور وہ ایک بیج خود ان ہزاروں بیجوں میں سے ہے جو ایک امرود سے نکلتا ہے. ایک امرود ہی جو ہے انبلیویبل چیز. میں تو یقین کریں جب یہ یعنی تربوز کاٹتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہاں بیچ میں ایڈجسٹ کیے ہوئے بیج. اور یہ جو تربوز آپ کاٹ رہے ہیں سر، یہ آپ اربوں تربوز کاٹ رہے ہیں، کیونکہ ہر بیج کے اندر ایک تربوز ہے. اور وہ جو اس بیج سے تربوز نکلے گا اس کے اندر کتنے آگے بیج ہوں گے، اور ان بیجوں کو بوئیں گے تو ان سے آگے کتنے تربوز نکلیں گے. اور اب کوئی بیوقوف ہوگا نا جو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے. اگر کوئی کہتے ہیں یہ خود بخود ہو رہا ہے تو آپ کر کے بتا دیں. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بیج بنا دیں.